بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز الجلال کی اپنے بندے سے جو محبت ہوتی ہے اس کی کیا علامت ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز الجلال اب اپنے بندے کو پسند کرنے لگ گئے؟ ایک ہے کہ بندہ یہ پسند کرے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ عز الجلال کو بندہ کب پسند آتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ عز الجلال ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جس کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کر دیتے ہیں۔ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے۔ اللہ عز الجلال تمہارے درمیان اخلاق اسی طرح تقسیم فرماتے ہیں جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْمَالِ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبْ۔ مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند کرتے اور جس کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ يُحِبْ۔ لیکن ایمان کی دولت صرف اس کو عطا کرتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو ایمان کی نعمت جس انسان کو مل جائے یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ایک نشانی بیان کی ہے، اور یہ روایت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اذا احب اللہ عبدا حماه الدنیا كما يظل احدكم يحمي سقيمه الماء۔ اللہ عز الجلال جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اسے محبوب بنا لیتے ہیں، تو اس کو دنیا سے اس طرح بچا لیتے ہیں جس طرح تم میں سے ہر ایک بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ دنیا سے کیسے بچا لیتے ہیں؟ دنیا کی رنگینیوں کی محبت سے، کہ وہ آخرت پہ یقین زیادہ رکھتا ہے، دنیا پہ یقین زیادہ نہیں رکھتا۔ وہ آخرت کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے، دنیا کو نہیں۔ وہ دنیا کے کسی بھی کام کو حرف آخر نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے زندگی وہی ہے جو آخرت کی ہے۔ وہ دنیا کے طور طریقوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اعمال پہ توجہ کرتا ہے۔ وہ دنیا کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگاتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے وہ کیا کہتا ہے، اور وہ دستور قرآن اور حدیث۔ تیسرا عمل جس سے انسان اللہ عز الجلال کی محبت میں آ جاتا ہے، اور شاید کہ یہ آج کے معاشرے میں تھوڑا سا مشکل ہے، لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اللہ عز الجلال جس کو پسند کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ آزمائش، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی فکر آ گئی، کبھی کوئی غم لاحق ہو گیا، کبھی جانی نقصان، کبھی مالی نقصان، کبھی پھلوں کا نقصان۔ یہ اللہ عز الجلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ عز الجلال نے اس لیے فرمایا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔
کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کا تب امتحان ہی نہیں ہوا، ان کی تو آزمائش ہی نہیں ہوئی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کا امتحان لیا گیا، اور اللہ نے جانا کون ہے سچے اپنی محبت کے دعوے میں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون ہے جھوٹ بولنے والے، صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں، عمل کرنے والے نہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے جب پوچھا کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہو، آپ کو اتنی سزائیں کیوں ملی، توحید تو بیان کرتے ہو، تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا، آپ بھی تو بازار میں جا کے مٹی کا برتن ہوتا تو کٹکھٹا کے دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح لگی ہے۔ تو اللہ عز و جلال نے بھی میرے ایمان کو چیک کیا اور اللہ کو پسند آ گیا۔ تو اس لیے جس طرح آپ برتن خریدتے وقت بھی چیک کرتے ہو، تو اللہ عز و جلال نے مجھے اپنا محبوب بنانا تھا تو چیک کیا ہے، اس میں پریشانی والی کون سی بات؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ عز و جلال اتنا ہی بڑا انعام دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ عز و جلال جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، جو پھر بھی اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ پھر آزمائش کے بعد اسے اپنی رضا سے نواز دیتے ہیں۔ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، اور جو اللہ عز و جلال کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اس کو اللہ کی ناراضگی ہی ملتی ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے۔ چوتھی نشانی جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن گیا ہوں، اللہ عز و جلال زمین و آسمان میں اس آدمی کی مقبولیت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ عز و جلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو جب کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے، نادى جبریل، تو اللہ عز و جلال جبریل کو آواز دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فأخذت السماء رعدا ورجفا، آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے سب سے پہلے جبریل ہوش میں آتے ہیں، اور پھر اللہ عز و جلال جبریل سے کہتے ہیں، اور جبریل کہتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ عز و جلال تو حق ہی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ اطلاع دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں تو جبریل کو، انی احب فلانا فاحبہ، جبریل یہ میرا محبوب ہے، آج کے بعد تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ، محبت کرو اس سے۔ فیحبہ جبریل، جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ حکم کس کا؟ اللہ کا۔ پھر جبریل آسمان کے دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں، فیحبہ اہل السماء، آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا نظام نہیں آیا، نہ آئے گا، جو کسی بھی کیلکولیشن کے نظام کو جمع کر کے کیلکولیٹ کر سکے۔ حدیث کا اشارہ میں کر دیتا ہوں جو آپ نے سنی ہوگی، ایک بیت المعمور بھی ہے بیت اللہ کے اوپر آسمانوں میں، جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف اس کا کیا ہے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئی۔ کتنے ہیں فرشتے؟ اس کی تعداد تک میری اور آپ کی عقل سفر نہیں کر سکتا،
یہ سب اس سے محبت کرتے ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض. آسمانی دنیا پہ آ کے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں جگہ رہنے والا، یہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور جبریل کا بھی محبوب ہے، آسمانی مخلوق کا بھی محبوب ہے، تم بھی محبت کرو. تو اللہ حضر جلال کی مخلوق جو زمین پہ ہوتی ہے وہ بھی اس سے محبت